1516 میں بابر نے ہندوستان کے حالات معلوم کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی مہمات شروع کروائیں اور ہندوستان سے یہ خبریں آنے لگی کہ لودھی سلطنت کے سلطان سکندر لودھی کا انتقال ہو چکا ہے اور اب ان کی جگہ ان کے بیٹے ابراہیم لودھی کی حکومت قائم ہو گئی ہے۔ مگر سلطنت کے وزیروں کے درمیان آئے دن جھگڑے بڑھ رہے ہیں۔ ایک طرف وزیروں کے درمیان یہ بے اتفاقی تو دوسری طرف ابراہیم لودھی کے چچا عالم خان اور لاہور کے دولت خان لودھی نے ابراہیم لودھی کے خلاف بغاوت کر دی۔ چونکہ وہ خود کو اس سلطنت کا وارث سمجھتے تھے تو انہوں نے ابراہیم لودھی کے لیے مشکلات بڑھا دی اور انہوں نے بابر کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت صرف اس صورت میں دی کہ بابر ابراہیم کے خلاف ان کی مدد کرے، لیکن بابر کا خواب تو کچھ اور ہی تھا۔ بابر نے 1519 سے 1524 تک برصغیر پر 4 حملے کیے۔ 1519 میں پہلی بار بابر نے حملہ کیا، جس میں انہوں نے اٹک تک کے علاقوں کو مکمل طور پر فتح کیا اور پنجاب کے کچھ علاقوں خوشاب، بخیرہ وغیرہ کے علاقوں تک رسائی حاصل کی۔ یہ علاقے اس سے پہلے امیر تیمور نے فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کیے تھے۔ بابر نے انہیں فتح کر لیا اور ان علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کرتے ہوئے یہاں کا نظام درست کیا اور یہاں پر مکمل کنٹرول حاصل کیا۔ اس کے بعد جب بابر نے دوسری بار حملہ کیا تو ملتان اور لاہور کے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے ہندوستان تک رسائی حاصل کی۔ اس دوران ایک قلعہ اور کئی عمارتیں بنوائی، لیکن کابل سے تشویشناک خبروں کی آنے کی وجہ سے بابر یہاں سے واپس چلے گئے۔ اس کے صرف ایک ہی سال بعد 1520 میں بابر نے ہندوستان پر حملہ آور ہوتے ہوئے ہندوستان کے چند علاقوں کو فتح کر لیا، لیکن اس دوران قندھار میں کچھ سرداروں نے بابر کے خلاف بغاوت شروع کر دی۔ قندھار جو کہ بابر کی حکومت کا مرکز تھا، اس کی وجہ سے بابر کو پھر سے واپس جانا پڑا۔ بابر نے قندھار واپس جا کر ان باغی سرداروں کی بغاوت کو کچلنا شروع کر دیا، لیکن اس دوران لاہور میں گھکڑوں نے بغاوت شروع کر دی، جس کے بعد بابر نے چوتھی بار 1524 میں لاہور پر حملہ کیا اور گھکڑوں کے خلاف سخت کارروائی کی۔ ان چاروں حملوں کے بعد بابر نے بہت سے علاقوں کو فتح کیا اور بڑی فوج کو جمع کرنے میں کامیاب رہا، لیکن بابر کا ایک خواب کہ وہ ہندوستان پر حکومت کرنا چاہتا تھا اور اس خواب کی راہ میں اب ایک ہی رکاوٹ باقی تھی اور وہ تھی لودھی سلطنت۔ بابر نے ہندوستان پر 5واں اور فیصلہ کن حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور لودھی سلطنت سے پانی پت کے میدان میں جنگ کا اعلان کیا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے جاسوسوں نے بابر کو اطلاع دی کہ ہند کے بادشاہ ابراہیم لودھی 1 لاکھ کی فوج کے ساتھ پانی پت کے میدان میں پہنچ چکے ہیں اور ان کے پاس ہاتھی بھی ہے، جبکہ بابر کے پاس تو صرف 25,000 کا لشکر تھا۔ لشکر کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے بابر کی فوج کافی پریشان ہو گئی۔ بابر نے انہیں حوصلہ دیا اور ہندوستان پہنچ کر اپنے بھروسے کے آدمی مقرر کر کے وہ باقی فوج کے ساتھ پانی پت چلے گئے۔ 21 اپریل 1526 کا دن بابر کو اپنی فوج کے ساتھ جنگی تیاری کرنے میں 6 دن لگ گئے اور اگلی صبح جنگ شروع ہو گئی۔ میدان جنگ گھوڑوں کی ٹاپوں، ہاتھیوں کی چنگاڑیوں اور سپاہیوں کے نعروں سے گونج اٹھا۔ یہ وہ فیصلہ کن موڑ ہے جس نے لودھی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ ہوا کچھ یوں دوستو کہ ابراہیم لودھی کو جب یہ اطلاع دی گئی جنگ شروع ہونے سے پہلے کہ بابر صرف 25,000 کے مختصر سے لشکر کے ساتھ میدان جنگ میں اترا ہے، تو لودھی نے اپنی فوج کو یہ حکم جاری کر دیا کہ اس مختصر سے لشکر کو ہاتھیوں سے حملہ کر کے کچل دیا جائے۔ ابراہیم لودھی کے حکم پہ فوج نے ہاتھیوں کو آگے کر کے ہاتھیوں کا حملہ کر دیا بابر کی فوج کو کچلنے کے لیے، اور ہاتھیوں کے پیچھے ابراہیم لودھی کی 1 لاکھ فوج بھی جنگ کے لیے تیار کھڑی تھی۔ لیکن جواب میں بابر کے پاس جو ہتھیار موجود تھا وہ ابراہیم لودھی اور اس کی فوج کے وہم و گمان میں دور دور تک نہیں تھا۔
بابر نے اپنے جدید ہتھیار توپوں کا رخ ابراہیم لودھی کی فوج کی طرف کیا اور گولے برسانے شروع کر دیے۔ توپوں کی گرج نے دلوں میں دہشت پیدا کر دی تھی۔ بابر کی مختصر مگر جنگ آزما فوج کے آگے ابراہیم لودھی کا 10 گنا بڑا لشکر رک نہ سکا اور توپوں کی گرج سے ہاتھیوں نے الٹے قدم بھاگنا شروع کر دیا اور اپنے ہی 1 لاکھ فوج کو کچل ڈالا اور دوپہر ہونے تک اس کے قدم اکھڑ گئے۔ ابراہیم لودھی لڑتے ہوئے مارے گئے اور بابر کا لشکر فتح یاب ہوا۔